سامعین، پیش خدمت ہے ریڈیو فیچر ادب بے ادب. تحقیق و تحریر حمدہ جاوید، راوی حمدہ جاوید، پروجیکٹ سپروائزر عادل عزیز، پس پردہ آوازیں حمدہ جاوید، عمر نذیر، ماہم سلمان، اریبہ منصب، کنزہ منصب، فضا، کاشف. پیشکش حمدہ جاوید، شعبہ ابلاغیات، لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی. چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہم سہیلیاں مل کر کچھ خریداری کرنے بازار گئیں. کافی عرصے بعد موقع ملا تھا کہ ہم لاہور کے پرانے بازاروں کی خاک چھاننے نکلے ہوں. کتنا مزہ آیا نا آج. ہاں، کافی عرصے بعد ہم اکٹھے بازار نکلے. ہاں، ویسے شاپنگ بھی ہم نے کافی زیادہ ہی کر لیا آج. یوں تو ہم بازار خریداری کرنے سے زیادہ گھومنے نکلے تھے، مگر ایک آدھ چیز لے لینے میں کوئی حرج نہ تھا. اسی دوران ہماری نظر ایک کتاب گھر پر پڑی. وہ دیکھو، وہ سامنے ایک کتاب گھر ہے. وہاں سامنے، چلو چل کے دیکھتے ہیں کچھ کتابیں. ہاں چلو، کافی عرصے سے میں نے بھی کوئی کتاب نہیں خریدی. لاہور کی اس بڑی سی مارکیٹ کی تنگ گلی میں ایک چھوٹی سی دکان، جو کہ اپنے ظاہری حال سے خاصی پرانی دکھتی تھی. چونکہ ہم دونوں ہی سہیلیاں ذوق رکھتی تھیں، دھڑلے سے اس دکان میں جا پہنچی. دکان چھوٹی ضرور تھی، مگر کتابوں کا انبار لگا تھا کہ اگر کوئی یہاں گھس جائے تو ہفتوں تک کتابیں ہی چھانتا رہے. ہمارا حال بھی اس وقت وہی تھا جو کہ عورتوں کا کسی لون کی سیل یا لنڈا بازاروں میں ہوا کرتا ہے. کتابوں کی چھانٹی کرتے کرتے میری نظر دکان کے نکر میں پڑی، اسی شیلف پر پڑی جہاں رنگ برنگی کتابیں پڑی ہوئی تھیں. دکھنے میں تو یہ کسی میگزین سے مشابہت رکھتی تھیں، مگر اس کا وزن کسی عام میگزین جیسا نہیں تھا. میں نے ایک کتاب ٹٹولنا شروع کی. کتاب کے اوپر ایک خوبرو لڑکی کی تصویر بنی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ گویا ہاتھ سے بنائی گئی ہو. چند ایک کے علاوہ لگ بھگ ہر کتاب پر ایک جیسی ہی تصویر تھی، بس رنگوں کا امتزاج ذرا مختلف تھا. اچانک میری سہیلی آئی اور جھٹ سے بولی، یہ تو وہی میگزین ہے نا، کیا نام تھا اس کا، ڈائجسٹ. پتہ ہے، میں بچپن میں نا اسے بہت پڑھتی ہوتی تھی، اور چھپ چھپ کے بھی پڑھتی. اور امی تو اتنا ڈانٹتی تھی نا مجھے، اور اتنا غصہ کرتی تھی، کیا بتاؤں میں. ماضی کی لہر دوڑتے ہی یاد آیا کہ یہ تو وہی ڈائجسٹ تھا جو ہر مہینہ اخبار والا اخبار کے کچھ گچھوں میں پھینک جاتا تھا، اور ابو جان ہر رات کو ٹیبل لیمپ جلا کر پڑھا کرتے تھے. مگر اب تو عرصے بیت گئے، نہ ہی ابو لے کر آئے اور نہ ہی کبھی اخبار والے نے ہمارے گھر میں یہ ڈائجسٹ پھینکا. اچھا بتاؤ کون کون سی لوں؟ یہاں تو بہت سارے ہیں، شعاع، آنچل، جاسوسی، پاکیزہ، کرن اور یہ خواتین. ہاں یاد آیا، امی بھی تو یہ خواتین ڈائجسٹ کتنے شوق سے پڑھتی تھیں، اور تمہیں پتہ ہے اس میں مختلف ٹوٹکے اور ترکیب دیکھ کر کئی پکوان بھی بناتی تھی. اچھا، مگر میں تو نا آنچل بہت شوق سے پڑھتی تھی. اس میں کتنی مزیدار رومانوی افسانے ہوا کرتے تھے. کیا یاد کرا دیا تم نے. ان میں سے چند ایک اٹھا کر میں گھر لے آئی. امی کی نظروں سے چرا کر میں یہ ڈائجسٹ اپنے کمرے میں لے کر آ گئی. یوں تو عام کتاب خواہ کسی بھی طرز کی ہو 200-250 روپے میں ملا کرتی ہے، اور ناولوں کی خریداری کرنے کے لیے تو اکثر مجھے سیکنڈ ہینڈ کتابیں ہی دیکھنی پڑتی ہیں، یا کسی سہیلی سے ادھار مانگ لیتی ہوں. مگر یہ ڈائجسٹ کل 60 روپے سے لے کر 80 روپے تک مل گیا. اس مہنگائی کے دور میں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہ لگا. گھر آ کر میں نے ان ڈائجسٹ کو پھرول کر جائزہ لیا. معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عام کتاب اور میگزین سے ذرا مختلف ہی تھی. یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں اقسام کا ایک غیر روایتی سا امتزاج تھا. مختلف افسانے، اور ان افسانوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی بنائی گئی تصاویر، جو کہ ان افسانوں کے ہیرو ہیروئن کے کرداروں کی منظر کشی کرتی نظر آ رہی تھی. ان افسانوں میں نہ صرف تصویروں بلکہ الفاظ کی چناؤ سے بھی بڑے دلچسپ انداز میں منظر کشی کی گئی. فاریہ اور نوفل ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک سبزہ زار میں کھڑے تھے، جس کی دائیں جانب ایک عالی شان محل تھا. اس حسین سبزہ زار میں رنگین پھولوں کی قطاریں تھیں. آسمان سورج کی شعاعوں سے چمک رہا تھا. ایسے حسین جگہ پر نوفل نے فاریہ کی حسین چہرے کی طرف محبت سے دیکھا اور بولا، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ہمارا ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں ہو، اور دیکھو آج وہ دن آ گیا کہ ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں. یہاں کی خوبصورتی تو دیکھو. اب تمہارا ساتھ، اس سے علاوہ مجھے کیا چاہیے. فاریہ مسکرائی اور سرخ ٹیولپ توڑتے ہوئے بولی، سچ کہتے ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ سفر پہ جائیں گے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، حسن کو چاند جوانی کو قمر
कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। शोबा उर्दू लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की हेड डॉक्टर तकद्दुस ज़हरा डाइजेस्ट के हवाले से कुछ यूँ इजहार ख्याल करती हैं। बहुत से अदबी रसाइल हमारे सामने आए और हमें पता चला कि अदबी रिसाले में और डाइजेस्ट में बहुत फ़र्क है। डाइजेस्ट की कहानियाँ अलग हैं, उसका माहौल अलग है, वो लिखने वाले अलग हैं, वो किरदार अलग हैं, और उनकी कहानियाँ पढ़ के अमूमन हमें किसी अंग्रेज़ी फ़िल्म के चलने का गुमान होता था। बाहरी सतह की बनावट जितनी रंगीन और खुशनुमा थी, अंदर की तस्वीर और सफ़ात इतने ही बेरंग थे। हाँ, चंद एक सफ़ात जिन पर कोई इश्तिहार या किसी मॉडल की तस्वीर थी, इनमें रंग ज़रूर थे। रंग गोरा करने वाली क्रीमें और एक आध घरेलू इस्तेमाल की चीज़ का इश्तिहार भी दिखाई दिया। और मज़ीद इन सफ़ात पर एक आधी गज़ल और शायरी के चंद मिसरे भी पढ़ने को मिल गए। अगले रोज़ सुबह कॉलेज जाकर लाइब्रेरी जा बैठी, वहाँ भी यही किताब खोली और पढ़ने लग गई। अचानक ही किसी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे वो देखो, ये क्या पढ़ रही है वो? क्यों, इसमें बुराई ही क्या है? आजकल के ज़माने में ऐसी चीज़ें कौन पढ़ता है? और वैसे भी इनमें इश्क और मोहब्बत के अलावा बातें ही क्या होती है? खैर, हमें क्या। ये एक अजीब बात थी कि लोगों की राय अचानक से इन डाइजेस्ट के बारे में कैसे तब्दील हो गई, जबकि एक वक्त था जब लोग डाइजेस्ट खरीदने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेला करते थे। डाइजेस्ट पढ़ते हुए इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इन तमाम डाइजेस्ट में एक कदर मुश्तरक बात ये थी कि ज़्यादातर किस्से कहानियों में औरतों को मजलूम और लाचार दिखाया जाता था। शोबा इब्लागियात की प्रोफेसर डॉक्टर फायजा लतीफ़ कहती हैं, और एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है डाइजेस्ट का, वो रोमांटिक किस्म के नॉवेल्स और जो स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ बड़ा कॉमन ट्रेंड रहा। तो ये भी औरतों के मसाइल को उजागर करने और उसका जो सोसाइटी में स्टेटस है उसको मुतय्यन करने के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करता रहा। तो वो भी लोगों को अवेयरनेस देता रहा क्या हो रहा है, क्या सेटअप है। और मेरा ख्याल है ओवरऑल डाइजेस्ट जर्नलिज्म का हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव ही रहा इम्पैक्ट। तो उसके आने की वजह से लैंग्वेज पे कमांड और लिटरेचर का पता और कल्चर का पता और उसको प्रिजर्व करने की हमने बहुत कोशिश की। औरत शौहर, भाई, बाप और महबूब के ढाई मजालिम से ही लड़ती नजर आती थी, और कई जगह औरत को इन मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते भी दिखाया गया। इन कहानियों की मुसन्निफ़ाएं भी ज़्यादातर औरतें ही हैं, चाहे रिवायती किस्से कहानियाँ हो या दास्तानें। डाइजेस्ट नवीसी में ज़्यादातर मुसन्निफ़ीन काफ़ी पेश नज़र आईं। इनमें कई मुसन्निफ़ीन आज हमें मारूफ नॉवल निगारों की सूरत में मिलेंगी, और जबकि बाकी राइटर्स कहाँ गईं और इनका क्या हुआ, इस हकीकत से शायद ही कोई वाकिफ हो। जूं डाइजेस्ट के दस्ते खुलते गए, तू ये और दिलचस्प होते गए। शायद इनकी ज़्यादातर कहानियाँ हकीकत के कई पहलू दिखाती गई, या तो कई माजी की कुछ यादों को ताज़ा करते गई। जैसे कि डाइजेस्ट के इस ढेर में कुछ मैगज़ीन ऐसे भी थे जो सबसे मुख्तलिफ और हैरत अंगेज़ थे। बच्चों की अलिफ लैला, उम्र अयार और अमीर हमजा की कहानियाँ, हातिम ताई, देवता, मलका का खलाई सफ़र मज़ेदार और हटकर हों तो किताब पढ़ने का शौक़ भी आ ही जाता है। कुछ कहानियाँ तो वो भी थीं जो मैंने बचपन में सुन रखी थीं। कुछ कहानियाँ इन वक्तों में टेलीविज़न पर आया करती थीं, जब ग्राफिक्स का रुझान ज़रा कम हुआ करता था, और टेलीविज़न पर देखने को भी एक ही पाकिस्तानी चैनल था जो गत्ते के बनाए गए सेट और चंद ग्राफिक्स लगाकर इन कहानियों को मुनफरिद और जादुई अंदाज में पेश करते थे, और बच्चे हर रोज़ दोपहर को अपनी नींद भूलकर हातिम ताई के 7 सवालों में ही उलझे रहते। एक धागे में बंधे हैं हम सब, एक
اگر آپ کسی قسم کی روحانی یا طبی مسائل سے دوچار ہیں اور آپ ان کا حل تلاش کر رہے ہیں تو ان کا حل بھی ڈائجسٹ میں آپ کو بآسانی مل جایا کرتا. ڈاکٹر تقدس زہرا ڈائجسٹ کے حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کرتی ہیں. لیکن جو ادبی رسالے ہیں اس میں ادبی مضامین ہیں، افسانے ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، کسی ادیب کا انٹرویو ہے، کچھ بھی ہے، وہ مزاج یکسر مختلف تھا. جاسوسی اور تحقیقی افسانے ایسے کہ ان کے 56 ایڈیشن باقاعدگی سے پڑھنے کے بعد بھی اندازہ لگانا مشکل ہو کہ کہانی دیوتا کے آخر میں پتہ لگے گا کہ فرحاد کی بیوی بھی شروع سے ہی اس کی طرح ایک جاسوس ہے. اور عمران سیریز کے نئے ایڈیشن کے لیے لوگ دن دہاڑے دروازے بجایا کرتے. السلام علیکم بھائی، اگر آپ نے عمران سیریز کا نیا سلسلہ پڑھ لیا ہے تو کچھ دنوں کے لیے ادھار دے سکتے ہیں مجھے؟ ڈائجسٹ رائٹر فلک زاہد اس بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کرتی ہیں. ماضی میں دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں، رومانس، سسپینس، فکشن، سبھی بہت اہم رہے ہیں. ہر دور میں ان موضوعات پر لکھنے والے ایک سے بڑھ کر ایک نام آئے ہیں جن کا شمار آج پاکستان کے لیجنڈ رائٹرز میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر رومانس جیسے موضوع پر نمرہ احمد اور نمیرہ احمد کمال مہارت رکھتی ہیں. فکشن لکھنے پر ایم راحت سے بڑا نام شاید ہی کوئی رہا ہو، جنہیں برصغیر کے تو کیا پوری دنیا میں اردو سمجھنے والے بہت شوق سے پڑھتے ہیں. اور سسپینس لکھنے میں ابن صفی سے بڑا کوئی نام نہیں، جن سے ایم راحت صاحب بھی بہت متاثر تھے. ہر ادب کی کچھ روایات ہوتی ہیں جو کہ اس کی پہچان یا تشخص کو وجود میں لاتی ہیں، جن کے بغیر تحریر میں جان نہیں پڑ سکتی. یہی وجہ ہے کہ ڈائجسٹ نے کسی بھی روایتی تصنیف کے مقابلے میں ایک سنہری دور دیکھا جہاں لوگ اس کی خرید و فروخت اور نئے ایڈیشن کے انتظار کے لیے بےتاب رہتے. اب اس کے بارے میں کوئی بات کرنا گوارا بھی نہیں کرتا اور اب نئی نسل ادب کی اس سن سے ناواقف ہے. شعبہ ابلاغیات کی پروفیسر ڈاکٹر فائزہ لطیف کہتی ہیں، آئی تھنک کہ ڈائجسٹ جرنلزم کی جگہ اب ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا نے لے لی ہے اور تمام لوگ اپنی تمام ضروریات اسی کے استعمال سے پوری کر رہے ہیں. تو میرا نہیں حال کہ لوگوں نے سوئچ اوور کر لیا ہے، چینج اوور کر لیا ہے. تو ٹائم کے ساتھ ٹائم ڈسپلیسمنٹ ہو چکا ہے. تو اسی طرح میڈیا کنزمپشن پیٹرنس جو ہیں ہماری یوتھ کے، بچوں کے اور ایڈلٹس کے، سب کے چینج ہو چکے ہیں. تو اس کا اثر ڈائجسٹ جرنلزم پہ بھی پڑا ہے ڈیفینیٹلی. ڈائجسٹ کے بدلتے دور کی ایک وجہ اچھے مصنفوں کا بحران بھی ہے جو یا تو گمنامی میں چلے گئے یا تو ڈائجسٹ چھوڑ کر ناول نگاری کی طرف آ گئے. ان میں بڑے نام آج کل عمیرہ احمد، نمرہ احمد، فرحت اشتیاق اور کئی ڈرامہ رائٹرز بھی سیر فہرست ہیں جنہوں نے عوام کا رجحان ڈائجسٹ سے ہٹا کر انہی طرز کے ناولوں اور ٹی وی ڈراموں کی طرف مائل کر دیا. ڈائجسٹ رائٹر فلک زاہد کا اس بارے میں یہ کہنا ہے، پرنٹ میڈیا میں ڈائجسٹ کی دنیا کا بہت اہم کردار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی نامور کہانی کار ہیں جیسا کہ ایم راحت، انوار علی کی، عمیرہ احمد، نمرہ احمد وغیرہ، ان سب نے لکھنے کی شروعات ڈائجسٹوں سے کی. ہر ماہ باقاعدگی سے ان کی کہانیاں ڈائجسٹ کی زینت بنتی تھیں جنہیں بعد میں کتابی شکل دے کر مارکیٹ میں لایا گیا. آج انہی ڈائجسٹوں کی بدولت ہمارے ملک کو بہترین لکھاری ملے ہیں. ڈائجسٹ کلچر یقیناً ایک وسیع اور خوشائند طرز کتابت رہی ہے جو نہ صرف قارئین کے لیے معیاری ادب کی مثال ہے بلکہ نئے آنے والے مصنفوں اور افسانہ نگاروں کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت بھی رکھتا رہا ہے. پاکستان میں معیاری ادب کو پچھاڑ کر آگے جانے والے ڈائجسٹ آج خود زوال کا شکار ہے. شعبہ ابلاغیات لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے زعیم یاسین کا کہنا ہے، جب بیسیکلی ڈائجسٹ ایک دور تھا جب جو ہے وہ لوگ ڈائجسٹ زیادہ پڑھتے تھے، ڈفرینٹ خواتین ڈائجسٹ، شعار ڈائجسٹ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں اور لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اس وقت اس کی پڑھے جانے کی سب سے ایک مین وجہ یہ تھی کہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا اس طرح اتنا موجود نہیں تھا اور اسپیشلی سوشل میڈیا تو بالکل نہیں تھا. اس لیے لوگوں کے پاس تفریح کا یا کسی چیز کو پڑھنے کا ایک رول تھا. اور جرنلزم میں ڈائجسٹ کا رول اس لیے زیادہ تھا کیونکہ لوگ اس میں اپنی تحریریں لکھتے تھے، لوگوں کو موقع زیادہ تھے کہ وہ کچھ لکھ سکیں اور اس میں لوگوں تک اپنی بات کو، اپنی آراء کو پہنچا سکیں. اس کا ذمہ دار اگر ہم جدید طرز ابلاغیات کو ٹھہرائیں تو شاید ہی کسی حد تک ٹھیک ہو. شعبہ اردو کی پروفیسر ڈاکٹر تقدس زہرا کا کہنا ہے، اب وہ تعداد واقعی کم ہوئی ہے. ہم نے اخبار پڑھنا کم کر دیا، ہم نے کتابیں پڑھنا کم کر دی، ہم نے رسالے پڑھنا کم کر دیے. ڈائجسٹ تک پڑھنا اب لوگ وقت نہیں ہے ان کے پاس پڑھنے کو. کیوں کہ ان چیزوں سے ہٹ کے ہمارے پاس اور بہت سی سرگرمیاں آ گئی ہیں. ہمارے ہاتھ میں ایک شیطانی چرخہ آ گیا، موبائل، اسمارٹ فون.
پہلے صرف یہ موبائل تھا، رابطے کے لیے تھا، میسیج کے لیے تھا، لیکن پھر اس میں ہم نے دنیا بھر کی خبریں، سوشل میڈیا، پھر ہمارے پاس فیس بک آ گئی. تو یہ جس کو ہم نے سوشل میڈیا کا نام دیا ہے نا، ہمارے پاس ایک زمانے میں صرف ٹی وی اور ریڈیو تھا. ٹی وی پہ 1 گھنٹے کا ڈرامہ آتا تھا، وہ دیکھنے کی پرمیشن تھی، اور خبروں کے وقت اعلان ہوتا تھا کہ اب یہ ڈیڈی کا وقت ہے، بچے سو جائیں. ہمارے پاس اب اس سے ہٹ کے اور بہت سی چیزیں دلچسپی کی، ہمارے مطلب کی، لہٰذا ہم سوشل میڈیا میں گم ہو گئے ہیں، اور اس میں اس حد تک گم ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے فرائض سے، اپنے بچوں سے، اپنے ارد گرد رشتہ داروں سے غفلت برتنا شروع کر دیا. مگر قارئین کے بدلتے ہوئے شوق اور بدلتے دور کے مطابق معیاری اور دلچسپ مواد پیش کرنا بھی عہدیداروں کا اولین فریضہ تھا، تاکہ ادب کی اس صنف کو قارئین میں زندہ رکھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائجسٹ کلچر کو بھی فروغ دیا جا سکے. ڈائجسٹ رائٹر فلک زاہد اس بارے میں کچھ یوں اظہار خیال کرتی ہیں. ڈائجسٹ تفریح کے لیے بہت اہم ذریعہ ہے، اور اس کی اہمیت کو ہم کسی بھی دور میں نظر انداز نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بقا کے لیے اس کو سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ کہیں بھی جیسے ہم سے ہو سکے اس کو سپورٹ کریں، اور اپنی نوجوان نسل اور بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا کریں، کیونکہ انفارمیشن کا ذریعہ چاہے بلیک اینڈ وائٹ سے شروع ہو یا پھر کلر سے، ہمارے ڈائجسٹ کبھی بھی نہیں بدل سکتے. ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب 1 سے 2، 2 سے 3 کرتے کرتے ڈائجسٹ کے ڈھیر لگ گئے، اور کب ڈائجسٹ ایک عادت کی طرح بن گئی. یوں جوانی کا ایک حصہ میں نے ان کو پڑھتے ہوئے گزارنے کے بعد بھی امی سے بچانے کے لیے انہیں صندوق میں ڈال کر سٹور میں رکھ دیا، جنہیں اب تک دوبارہ کبھی مڑ کر نہ دیکھا تھا. یہ آج بھی وہیں پڑے تھے. امی، ردی والا آیا ہے، اسے یہ کتابیں بھی دے دوں؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ میری جوانی کی بہترین دوست ہیں.